السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سچ کا سفر کی انتظامیہ کی طرف سے محترم جناب عبدالغفار جمبا صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور جیسا کہ ہمارے حاضرین، ہمارے ممبران یہ جانتے ہیں کہ محترم جمبا صاحب کے ساتھ ہمارے پروگرامز چل رہے ہیں۔ ان کی داستان حیات اور دعویٰ مامور من اللہ کا منصب عطا ہونے کی تفصیلات اور خدا تعالیٰ کے ان کے ساتھ وعدوں پر مشتمل پروگرام چل رہا ہے۔ تو اسی پروگرام کی آج تیسری قسط ہے، اور میں اس کے لیے ان کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور چھوٹی سی بات ہے جو میں ان کی خدمت میں رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے گروپ ہی کی ایک ممبر نے ایک پیغام آج صبح مجھے بھیجا اور کہا کہ یہ محترم جناب عبدالغفار جمبا صاحب کی خدمت میں پیش کر دیجئے، اور انہیں کہیے کہ آج ان کا پروگرام ہے تو پہلے وہ ہمارے اس سوال کا جواب دیں۔ تو میں وہ پیغام جو ہے وہ یہاں پوسٹ کر دیتی ہوں، اور محترم جمبا صاحب سے میری درخواست ہوگی کہ وہ پہلے اس پہ توجہ فرمائیں اور اس کے بارے میں کچھ کہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی داستان حیات کے تیسرے باب کا آغاز کریں۔ بہت شکریہ، میں وہ پوسٹ کرتی ہوں۔ محترمہ اجالا صاحب اور دیگر سامعین کرام جو اس وقت سچ کا سفر میں خاکسار کی آواز سن رہے ہیں یا اس پروگرام میں وہ شامل ہیں، میرا سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد میں محترمہ اجالا مغل صاحبہ سے کہوں گا کہ بتا دیں کہ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے، میری آواز کے دوران کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر جیسا کہ آپ نے وہ کسی خاتون کا میرے نام خط آپ نے ابھی لگا بھی دیا ہے، پہلے میں وہ صبح کا پڑھ لیا ہے میں نے، تو اس کے بعد جیسا آپ کہیں گے میں اس کے مطابق میں ان کو اس کے خط کے جواب کے متعلق کچھ چند گزارشات پیش کروں گا۔ تو پہلے مجھے بتا دیں کہ خاکسار کی آواز بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ محترمہ اجالا صاحبہ اور وہ جو خاتون ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے، تو بہرحال وہ خاتون یا میری بہن، میں اس کو کہہ سکتا ہوں کوئی بیٹی ہوگی، تو ان کے خط کے لیے شکریہ۔ تو اس سلسلے میں میں چند باتیں آپ سب کی گوش گزارنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے احمدی بھائی بہنیں سارے وہ ملیشیا، سری لنکا، ان ممالک میں بیچارے ریفوجیز کے طور پر پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ بڑے دکھ کی حالت میں ہیں، بڑی غربت کی حالت میں، مسائل کے وہ بہت شکار ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو میں اپنا یہ جو جماعتی احمدیہ قادیان کے خلیفہ صاحب ہیں، میرا مرزا مسعود صاحب، میرا جو بھی ان کے ساتھ جھگڑا ہے، میرا ایک دعویٰ ہے، یہ بات اپنی سائڈ پر رکھتے ہوئے میں ان سے ایک ایز اے احمدی کے طور پر درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں سارے احمدی ہیں اور نسل در نسل جماعتی احمدیہ قادیان کے لیے قربانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ بھی اور ان کی آباء و اجداد بھی کرتے چلے آ رہے تھے۔ تو میں جناب مرزا مسرور احمد صاحب سے اور دیگر ارباب و اختیار جو ہیں قادیانی جماعت کے، ان سے یہ درخواست کرتا ہوں، میری سنیں درخواست کو، کہ میری دعوے کو چھوڑ دیں، ایک سائڈ پر رکھ کے مظلوموں کی مدد کریں جو بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت مرزا مسرور احمد کے ساتھ سیاسی ان کی حیثیت بھی ہے، ان کے پاس طاقت ہے، اور دوسرا ہے کہ ایک مالدار جماعت ہے، ان کے پاس مال کی بھی کمی نہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مرزا مسرور احمد صاحب میری اس درخواست پر غور کریں اور میری مخالفت موافق جو اس بات کو چھوڑتے ہوئے ان مظلوموں کی وہ مدد کریں جو بھی محترمہ اجالا صاحبہ اور وہ جو خاتون ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے، تو بہرحال وہ خاتون یا میری بہن، میں اس کو کہہ سکتا ہوں کوئی بیٹی ہوگی، تو ان کے خط کے لیے شکریہ۔ تو اس سلسلے میں میں چند باتیں آپ سب کی گوش گزارنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے احمدی بھائی بہنیں سارے وہ ملیشیا، سری لنکا، ان ممالک میں بیچارے ریفوجیز کے طور پر پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ بڑے دکھ کی حالت میں ہیں، بڑی
غربت کی حالت میں مسائل کے وہ بہت شکار ہیں. تو اس سلسلے میں پہلی بات تو میں اپنا یہ جو جماعتی احمدیہ قادیان کے خلیفہ صاحب ہیں، مرزا مسعود صاحب، میرا جو بھی ان کے ساتھ جھگڑا ہے، میرا ایک دعویٰ ہے، یہ بات اپنی سائڈ پر رکھتے ہوئے میں ان سے ایک ایز اے احمدی کے طور پر درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں سارے احمدی ہیں اور نسل در نسل جماعتی احمدیہ قادیان کے لیے قربانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ بھی اور ان کی آباء و اجداد بھی کرتے چلے آ رہے تھے. تو میں جناب مرزا مسرور احمد صاحب سے اور دیگر ارباب و اختیار جو ہیں قادیانی جماعت کے، ان سے یہ درخواست کرتا ہوں، میری سنیں درخواست کو، کہ میری دعوے کو چھوڑ دیں، ایک سائڈ پر رکھ کے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 5-7 سال سے 8 سال سے مجھے پتہ ہے یہ ریفوجیز جو ہیں ملیشیا، سری لنکا میں، تو وہاں پہ بہت سارے خواتین و حضرات نے انفرادی طور پر مجھ سے رابطے کیے تھے. اور میں اپنے دعویٰ کے حوالے سے ایک حالت جنگ میں ہوں جماعتی احمدیہ قادیان کے بالمقابل. لیکن پھر بھی میں نے جن لوگوں نے بھی میرے ساتھ انفرادی طور پر رابطے کیے، تو میں نے جو بھی میں اپنے ذاتی طور پر انفرادی طور پر میں جو ان کے لیے کر سکتا تھا میں نے کیا ہے، اب بھی میں کرتا رہتا ہوں. تو بہت سارے لوگ ہیں، میں تو اس قسم کا کام کر کے بھول جاتا ہوں کہ کس نے مجھ سے مدد کے لیے درخواست کی تھی، کس کی میں نے کیا مدد کی تھی، میں نے ان کو چھوڑ دیتا ہوں. جیسے کہتے ہیں نا، نکی کا دریا میں ڈال، میرا یہی حال ہے. تو لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہیں ابھی وہ ایکٹیولی سچ کا سفر میں اور پیور ڈسکشن پروگرام میں بھی حصہ لیتے رہتے ہیں. مجھے پتہ ہے ان کا، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ درخواست کی تو میں نے. تو علاوہ اس کے میں سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں، اور اجالا مغل صاحبہ کو بھی، اور یہ خاتون جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے، کہ اس وقت میں ایک دعوے دار ہوں، اور جماعتی احمدیہ جو قادیان ہے اس کے بالمقابل میری حالت ایک جنگ کی حالت ہے. تو میں اکیل میں ہوں، 17 سال سے میرا دعویٰ آن ہے. میں اخراج مقاطع، اکیلی فیملی ہے میری، میں رہتا ہوں. بچے بھی مطلب کہ 2 میرے دوسرے شہروں میں وہ اپنا جاب کرتے ہیں. ایک بچہ ہے میرے ساتھ ہے، اس کا بھی جاب ہمبرگ میں ہے. تو آپ دیکھیں، خود سوچیں کہ ایک ایسا انسان جو اکیلا ایک پورے شہر میں، کیپٹل ہے یہ ہمارے صوبے کا کیل، وہ اکیلا رہ رہا ہے، کوئی کسی کا رابطہ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں اس کے حالات کیا ہیں، وہ کیا کسی لیے کر سکتا ہے اس حالت میں. خود وہ بیچارہ حالت جنگ میں وہ لڑ رہا ہے. تو باہر میں بتا دیا ہے کہ میں کرتا رہتا ہوں مت میں اس قسم کے احمدیوں کی، اور جس حال میں بھی جہاں بھی ہیں. میں یہاں پر 1-2 مثالیں دے دیتا ہوں. ابھی 1.5-2 مہینے کی باتیں ہیں. دل تو نہیں چاہتا ایسی باتیں میں کسی سے کروں، لیکن پھر بھی میں ایز اے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ میں اس معاملے میں غافل نہیں ہوں. کیونکہ خدا کی طرف سے جو چنیدہ لوگ آتے ہیں جن کو اللہ معمور فرماتا ہے، وہ تو انسانوں کے لیے ہی جیتے ہیں. ان کا تو سب کچھ انسانوں کے لیے ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں. کسی معمور من اللہ کی دعوے دار کی سچائی کا ایک سب سے بڑا یہ ثبوت ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کو لوگ دیکھیں، وہ کیا ہے، کس حالت میں ہے، کیا کرتا ہے لوگوں کے لیے. تو اس سے بھی ان کی سچائی، اس سچے معمور من اللہ کی سچائی کا ان کو پتہ لگ جائے گا. تو میں بتا دیتا ہوں کہ 1-2 مہینے میں بتاتا ہوں کہ میں دارالصدر محلہ میں رہا ہوں، حلقہ لطیف میں. میں نے تو بڑی غربتی زندگی وہاں پہ گزاری ہے. میرے محلے کے لوگ بڑے ویل سیٹ لوگ تھے، سارے ارد گرد تھے. میں تو اپنی پڑھائی کرتا رہا، اپنی حال میں رہا. تو بعض اوقات حالات بدلتی ہوئے انسان کو دیر نہیں لگتی. بعض ایسی ہیں وہاں پہ. میں تو ایک لمبا سا ادھر جرمنی آ گیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بڑے مسائل کا شکار ہیں. کچھ فیملیز ہیں لیکن بڑی ویل سیٹ فیملی تھی. جب میں وہاں پڑھا کرتا تھا تو بڑے کھاتے پیتے لوگ تھے. تو ان میں سے کسی نے میرے تک اپروچ کیا کسی ذریعے سے، اور اپنے مسائل میرے آگے رکھ دیے. تو میں نے میرے بچوں سے میں نے بات کی کہ، اور میں پھر جو کچھ کر سکتا تو اس لیے میں نے کیا. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، اور میں نے اپنی اوقات سے بہت بڑھ کر اس کے لیے بھی کیا. علاوہ اس کے بعد پھر ایک اور مثال اسی 10-15 دن کی بات ہے، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. کہ ہمارے ہندوستان میں چکلوٹ میں ہمارے جو ہوتی ہیں نا حجامتیں کرتے ہیں نائی وغیرہ، وہ ہمارے ادھر آ گئے، وہ بھی مائگریٹ ہو گئے، ہم بھی آ گئے. ان میں سے ایک لڑکا، وہ ڈسیبل ہے بیچارہ، تو شادی شدہ ہے. تو 5-7 دن کی بات ہے کہ وہ میرے گھر میں ادھر آئے ربا میں نا، وہ میری بھتیجے کے گھر میں. تو انہوں نے آگے کہا کہ ہم ایک جس مکان پر رہتے تھے اس کے مکان کا مسئلہ پڑ گیا، جھگڑا بن گیا ان کا.
تو وہ جو جس نے کلیم کیا ہے کہ وہاں پہ ایسا ہوتا رہتا ہے ربع میں، مکان میں کوئی بیٹھا ہے، بعد میں کاغذوں میں ثابت ہوتا ہے کہ مکان کسی اور کا ہے، تو ان کا ایسا مسئلہ ہوا تو وہ بیچارے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اٹھا دیا ہے، ہمارے برتن باہر پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس چھت نہیں ہے، ہم کدھر جائیں؟ تو انہوں نے میرے بھتیجے سے کہا کہ اس طرح کر کے عبدالغفار سے رابطہ کریں، ہماری ان سے بات کروا دیں کہ ہمارے سارا کچھ باہر بیٹھا ہوا ہے، ہمیں چھت بھی نہیں ہے، ہمارے لیے کچھ کریں۔ تو وہ میاں بیوی دونوں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے خواہش کی کہ ہم بات کریں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے بات کرنے کے لیے، بات تو میں نے نہیں کی، میری بیگم نے بھی بات کی وہاں پہ ان سے، تو میں ان کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا میں اجالا صاحبہ کو کہوں گا، یہ خاتون جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے کہ ایک کمرہ وہاں پر اگر بنانے کے لیے بھی کتنا پیسہ چاہیے، آپ دیکھیں کیا حال ہے پاکستان کی کرنسی کا، تو میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نہیں چاہتا وہ بتاؤں، مطلب کہ میں بہت کچھ کر دیا ان کے لیے بھی، اور الحمدللہ مطمئن ہو گئے ہیں، اب باقی وہ مکان کر لیں گے کچھ نہ کچھ نا۔ تو میں نے تو یہ ضمنی باتیں بتائی ہیں، تو میری تو زندگی کا یہی حال ہے کہ میں تو لوگوں کے لیے جیتا ہوں، اور احمدی بہن بھائی تو زیادہ مقدم ہے میرے لیے، اور خاص کر وہ جو ملیشیا میں سری لنکا میں ہیں، تو ان کے لیے بھی جس نے بھی میرے تک اپروچ کی تو میں نے جو میں اس کے لیے کر سکا میں کرتا رہتا ہوں، گواہی موجود ہیں، ابھی میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ تو اس کے بعد میں ایک اور چھوٹی سی بات میں اپنی اس بہن کو بھی، اس بیٹی کو بھی جس نے مجھے خط لکھا ہے، اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے ان کی زندگی کیا تھی مکہ میں، دعوت سے پہلے کس طرح وہ رہتے تھے، پھر اللہ نے ان کو معمور فرما دیا، معمور ہونے کے بعد پھر انہوں نے، ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جس کام کے لیے معمور کر دے اس کی طرف وہ بندہ جو معمور ہو جاتا ہے وہ کرتا ہے توجہ، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو آسم کو بھی جب معمور فرما دیا گیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اپنی دعویٰ انہوں نے آگے رکھا مکہ کے لوگوں کے آگے۔ اب سب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا، یعنی وہ انسان جو صدوق اور امین تھا مکہ میں دعویٰ سے پہلے، اس کے دعویٰ کے بعد اس کو کیا کیا دکھ اور اذیتیں سہنی پڑی۔ تو میں ایک واقعہ، تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت زار دیکھ کر آ کر گھر واپس آئے تو چادر لے کے لیٹ گئے، مطلب کہ نا، تو ان کی زوجہ محترمہ نے ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں خاموش ہو کے لیٹے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو ہم نے ان سے بیان کیا کہ میں ادھر باہر نکلا تھا تو ادھر دامن میں نے دیکھے ہیں کچھ لوگ، بہت سارے بچے بھوکے، کوئی حال نہیں ان کا، غریب لوگ ہیں بیچارے، تو میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتا ان کے لیے، تو اسی غم اور فکر میں لیٹ گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، میں نے سنا ہے کہ اپنا جو کچھ بھی مال تھا ان کے آگے رکھ دیا، اور لوگوں کے مکے کے لوگوں کو بھی بلایا، جو بڑے لوگ رئیس تھے، کہ دیکھو آج سے میرا سارا کچھ میرا اس خاوند کو میں دیتی ہوں، جہاں چاہیں یہ خرچ کریں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال جو بھی غریبوں کو تقسیم کر دیا، تو اپنی دل کی خواہش پوری کر لی، جو کہ ان کے دل میں ہمیشہ تمنا رہتی تھی کہ میں لوگوں کے کام آؤں۔ تو میں اپنے اس بہن کو بھی جو میری، جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے، اور اجالا مغل صاحبہ سے بھی کہوں گا، اور باقی جتنے بھی سامعین ہیں جو، ان سب سے بھی میں کہتا ہوں کہ میرا بھی یہی حال ہے، میرا یہ ایک الگ کہانی ہے، میں نے جو کچھ بھی تھا میرا، مجھے ورثے میں ملا تھا، یا میں نے اپنی زندگی میں کچھ کام کیے اور کچھ میرے پاس پیسے بچ گیا، جو بھی تھا میرا، وہ سارا میں خدمت خلق کے لیے وقف کر دیا ہے، میں نے کبھی بھی اس سے کچھ اپنی ذات کے لیے خرچ نہیں کیا ہے، لیتا ہی نہیں کبھی میں۔ تو آج کل تو یہ جو بھی دو میں نے مثالیں دی ہیں، ابھی مہینے کی ہوں گی، تو یہ تو میں اس سے علاوہ جو میرے پاس ہے، جو میری ذرائع آمدن ہے، یا جو میں اپنی زندگی چلاتا ہوں اور میرے بچے کماتے ہیں، ان میں سے میں ایکسٹرا یہ کام کرتا ہوں، اپنا سب کچھ بنی نوع انسان کے لیے، خدمت کے لیے وقف کر کے یہ علاوہ میں کام کرتا ہوں۔ تو بس میری تو خواہش ہی ہے کہ جب جو بھی انسان ہے، کوئی غریب ہے، مسکین ہے، میں اس کے لیے جو میں کر سکتا ہوں میں ضرور کروں۔ اس وقت میری صورتحال یہ ہے کہ میں ایک دعوے دار ہوں، اور جماعت احمدیہ قادیان، اور میرا ایک، جانتے ہیں احمدی، اور ساری صورتحال ہے۔ تو اس قسم کی جو مدد ہوتی ہے نا، وہ بندہ وہ کر سکتا ہے جس کی اپنی کوئی سیاسی پوزیشن ہو، اس کے پاس کوئی اختیار ہو، یا اس کے پاس مول دولت ہو، بہت زیادہ مول دولت ہو، وہ بندے پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے کام باقی چھوڑ کے اس قسم کے غریبوں کی مدد کرے، خواہ وہ احمدی ہو، غیر احمدی ہو، جو بھی ہو، انسان ہو، ان کی مدد کرے۔ تو اس وقت میری حالت تو یہ ہے کہ نہ میرے پاس کوئی سیاسی حیثیت ہے، میری کوئی ایسا اختیار نہیں ہے،
تو نہ کوئی میرے پاس اتنا مال دولت ہے، جو تھا وہ سارا غریبوں کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے. تو اب جو میرے پاس اپنے ہینڈ ٹو ماؤتھ جو میرے پاس ہوتا ہے یا میرے بچے کام کرتے ہیں، اس میں سے بھی گاہے بگاہے جو مجھے پاکستان سے کوئی بلاتا ہے یا کوئی اپنی کہتا ہے کہ یہ میں مشکل میں ہوں، یا اسی طرح ملیشیا، سری لنکا، یہاں سے بھی کچھ لوگوں نے رابطے کیے اور مجھے درخواست کے لیے کہا. تو میں جو کوشش کر سکتا تھا میں نے ان سب کے لیے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بہن جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے، میری اپوزیشن وہ سمجھ گئی ہوں گی کہ یہ میری حالت ہے. تو باہر دکھ اس بات کا ہے کہ جس جماعت میں جو قادیان ہے، جن کے ہم ماننے والے ہیں مرزا غلام صاحب کے، اس کی اولاد کی حکمرانی ہے اس وقت جماعت میں قادیان میں. نسل در نسل یہ جو پڑے ہوئے ہیں ملیشیا میں، سری لنکا میں، جو احمدی ہیں بیچارے، ہم سب ایک ہی ہماری فیملی ہے، ہم سب بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. ہم لوگ نسل در نسل قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں. چلو میں تو اس طرح اور بہت سارے لوگ بھاگ کے ادھر کچھ کر کے جرمنی آ گیا، یورپ میں آ گیا، کوئی امریکہ چلا گیا. یہ جو پڑے ہوئے ہیں ادھر ملیشیا میں، سری لنکا میں، وہ بھی بیچارے اپنے حالات سے تنگ آ کر پاکستان سے، جو ہمارے گورنمنٹ کے مخالف مولوی ہیں یا جو بھی لوگ ہیں جو ہمارے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے یہ لوگ انہوں نے گھر چھوڑے. اور وہ جو جن مسائل کا اس وقت شکار ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو جماعت قادیان کا خلیفہ ہے، اس کو چاہیے کچھ شعور سے کام لے، عقل سے کام لے. وہ کس کا بات کا خلیفہ ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کی جماعتوں کے جو خلیفے ہوتے ہیں، ان کے سب سے اہم بڑے کام یہ ہوتے ہیں کہ وہ غریبوں کے لیے، اپنی جماعت کے لوگوں کے لیے، یا اپنی جماعت سے باہر کے بھی جو لوگ ہیں ڈیزرو کرتے ہیں، ان کے لیے وہ کیا کرتے ہیں. اگر کوئی انسان کسی بڑی جماعت کا سربراہ ہے، قائد ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا بنایا ہوں خلیفہ ہوں، اس قسم کے وہ کام نہیں کرتا، تو کیا اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا انسان ہے یار، اس کی کیا زندگی ہے. مطلب اصل کام تو یہ ہے اس کے کہ وہ غریبوں کو پوچھے، دیکھے، احمدی ہوں یا غیر احمدی ہوں، ان سے خبر لے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی حیثیت ہے اس کی، ایک اس کا اختیار ہے دنیا میں، اور پھر ارباب و اختیار ہیں، ایک بہت بڑی وسیع جماعت ہے، ان کے پاس ہر قسم کے وسائل ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ اپنی ذمہ داریوں سے مطلب کہ کوتاہی نہ کریں. ان کا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کریں، اور جہاں پر بھی ہیں، اور جس قسم کی مدد کی بھی جن کو ضرورت ہے وہ کریں. مثال دیتا ہوں کہ افغانستان میں آئے دن وہ مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہاں پہ وہ لڑائی جھگڑے رہتی ہیں، وہ مہاجر اٹھ کے وہ پاکستان جا بیٹھتے ہیں. اچھا، پاکستان ایک ملک ہے، وہاں پہ جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، جو بھی وہ صاحب اختیار لوگ ہوتے ہیں، ان کی پورا ایک حکومت ہوتی ہے، تو وہ کر سکتے ہیں مدد، لاکھوں کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرے جیسا انسان جو ابھی بے کس بے سہارا ہے، ابھی اپنے دعویٰ کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہے، اس نے اپنا جو کچھ بھی تھا غریبوں کے لیے وقف کر دیا، بالکل وقف کر دیا. یہ الگ کہانی ہے، میں کسی وقت موقع ملا تو میں بتا بھی دوں گا کہ میں نے کیا کیا ہوا ہے. اور یہ آپ لوگوں کو کمپیریٹیولی جائزہ لینے کا کہ موقع ملے گا کہ 1914 سے جو تمہارے خدا کے بنائے ہوئے خلیفے چلے آ رہے ہیں، ان کی کیا رویے ہیں، وہ کیا کرتے چلے آ رہے ہیں، کیا تھے، اب وہ کیا بن چکے ہیں، اب ان کا کیا رویہ ہے بنی نون سے ان کے حوالے سے. اور عبدالغفار جمعہ کو بھی دیکھنا کہ اس کا کیا رویہ ہے. تو یہ صادقوں کی نشانیاں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ میری زندگی میں میرے رویے سے وہ سب چیزیں پالیں گے جو ایک صادق انسان کی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد میں اجالا مغل صاحب سے کہوں گا کہ میں نے بہت کچھ بتا دیا ہے اس حوالے سے. جی محترم جمبا صاحب، آپ نے کافی تفصیل سے یہ ساری بات بیان کر دی، لیکن میں جہاں تک سمجھی ہوں کہ ہماری اس بہن کی یہ خواہش تھی کہ وہ جو پیشگوئی مسلم ماؤد جس کا آپ اپنے آپ کو مصداق سمجھتے ہیں، اس میں یہ جو فکرہ تھا کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، تو کسی طریقے سے آپ کے یعنی کہ آپ اس پیشگوئی کا مصداق بن جائیں. یعنی اب پتہ نہیں آپ کس طرح اس پیشگوئی کا مصداق بن سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک اسیر ہیں بیچارے، اپنے حالات کے اسیر. ادھر جماعت احمدیہ کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ایک نظام کے اسیر ہیں. تو میرا خیال ہے ان کی اس طرف توجہ دلانا تھی. مالی مدد تو ظاہر ہے کوئی بھی انسان اپنے طور پہ اتنے 10,000 ریفیوجیز کی اور ان کے کس کس طرح کے مسائل ہیں وہ نہیں کر سکتا. تو اس اینگل سے ذرا پلیز بات کیجیے گا. تھینک یو. محترمہ اجالا مغل صاحبہ، میں نے آپ کی بات سن لی ہے. تو اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک اسیروں کی رستگاری کا تعلق ہے نا، اس کا مسئلہ اصل اس طرح یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب کے بعد اس کے ماننے والوں کو
ایک اسیر اس لحاظ سے کر لیا جائے گا کہ ان سے آزادی ضمیر کا حق چھین لیا جائے گا. وہ بیچارے ایک نظام میں ڈال کر وہ ایسی ہو جائیں گے جیسے کہ غلاموں کی طرح ہوتے ہیں. وہ کچھ بات نہیں کہہ سکتے, اپنے دل کی بات نہیں کر سکتے, آزادی ضمیر نہیں ہے ان کے پاس, انڈیپینڈنٹلی اپنا کوئی نقطہ نظر پیش کرنا چاہے ان کے پاس کوئی حق نہیں ہوگا. وہ بالکل ایسے ہی ہوں گے جیسے غلام ہوتے ہیں, بس اپنا چندے دو اور اپنا اطاعت کرو, تو یہی ان کی زندگی ہوگی. تو یہ ایسی زندگی ہوتی ہے کہ اس میں انسانوں کی اپنی صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہوتی ہیں ان کا اظہار نہیں ہو سکتا اس قسم کی کیفیت میں. آنے والا جو شخص ہے وہ آئے گا اور اپنے دعوے پیش کرے گا, اور اس کے بعد اس کا دعویٰ اتنا اسٹرانگ ہوگا, لوگ اس پر توجہ کریں گے, بالآخر وہ غالب آئے گا, اللہ اس کی مدد کرے گا, اور وہ اپنے آپ کو جماعتی احمدیہ کے اکثریت لوگ ان کو مان لیں گے کہ ہاں باقی عبدالغفار وہ مدعی ذکی غلامی سچا ہے. اس کے بعد پھر عبدالغفار جمبا جس قسم کی وہ اسیری میں سب ختم کر دے گا, آزادی ضمیر کا حق دے گا, اور جماعت کی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ کہے گا کہ دیکھو یہ غریب احمدی ہیں, آپ ان کے لیے کام کرو, ان کے مسائل سنو, ان کے دکھ درد سنو, ان کے حق دو, ان کی آواز سنو. کسی انسان پر کوئی جبر نہیں ہوگا, ہر انسان کو انصاف ملے گا اور ملنا چاہیے بھی. تو یہ باتیں ہیں جو اسیری وہاں پر کہا گیا نا کہ وہ اسیروں کی رستگاری کو ہوگا, یہ ہوگا. باقی یہ جو محترم ایک اور سوال ہماری ایک ممبر نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے یا آپ کے کسی فالوور نے کہا تھا کہ 2021 میں خلافت احمدیہ جو ہے اس کا اختتام ہو جائے گا, تو کیا موجودہ دور میں وہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ جماعت احمدیہ کی خلافت جو ہے وہ بہت زیادہ نکتہ چینیوں کی زد میں ہے, اور آئے دن یوٹیوب پر بھی اس طرح کی چیزیں اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں, اور ایک میرا مطلب ہے کہ ایک مسلسل توہین کی اور اس طرح کی مہم چل رہی ہے, اور بہت سے لوگ جماعت کو چھوڑ بھی رہے ہیں. کیا یہ اس پیشگوئی کا یا جو بھی کہا گیا تھا, کیا یہ اس کا نقطۂ آغاز ہے؟ تو انہوں نے میری بہن نے وہ جو اب خط لکھا ہے اس میں انہوں نے مثال دی ہے ایدی صاحب کی, ابراہم لنکن کی, مارٹن لوتھر کی. تو اس حوالہ سے ایک میں نے ریکارڈ کروایا تھا اپنا آڈیو, لیکن وہ ضائع ہوگی, وہ آپ تک پہنچ نہیں سکی میرے خیال میں. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں, میری بہن نے جس نے مجھے خط لکھا ہے, جس مثال دی ہے, وہ سارے لوگ اپنی طور پر انہوں نے ایک خدمت خلق کے کام کیے. وہ ان میں سے کوئی بھی معمور نہیں تھا, نہ ایدی صاحب معمور تھے, نہ ابراہم لنکن صاحب معمور تھے, نہ مارٹن لوتھر معمور تھا. تو یہ جو لوگ خدا کی طرف سے معمور ہو کر آتے ہیں, تو سب سے پہلے تو ان کی معموریت ان کو ہوتا ہے کہ خدا نے ہمارے ذمہ کیا کام لگایا ہے. سب سے زیادہ ابلیت وہ ان کی طرف دیتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج تک جتنے بھی ملیشیا سے یا سری لنکا سے دوستوں نے یا خواتین نے میرے ساتھ رابطہ کیا, جو کچھ بھی میں ان سے کر سکا, ان کی مدد کر سکا, میں نے کبھی کسی کے ساتھ بھی اپنے دعوی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. میں نے جو کچھ بھی کیا محض خدا محض للہ کیا, اور بڑی نو انسان کی مدد کے طور پر کیا. کبھی میں نے اپنے دعوے کا ذکر تک نہیں کیا. انہوں نے خود اپنے منہ سے کہا ہو کہ آپ نے دعویٰ کیا ہوا ہے, تو میں نے بات سن لی, لیکن میں نے کبھی ان سے نہیں کہا کہ میری دعوے کی طرف غور کرو, سوچو, کوئی سوال کرو. میں نے اس بات کو الگ رکھا ہوا ہے. باقی بندہ پریشانی میں ہے, وہ میرے تک پہنچتا ہے, تو میں جو کچھ اس کے لیے کر سکتا ہوں وہ کرتا رہتا ہوں. محترمہ اجالا صاحبہ, یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے, تو اس سلسلے میں نے پہلے بہت دفعہ یہ سوال کیا گیا اور میں اس کا جواب بھی دے چکا ہوں. بار بار ایک ہی سوال جماعتی احمدیہ قادیان کی جیلوں کی طرف سے ہوتا رہتا ہے. ان کو چاہیے کہ یہ اچھا نہیں لگتا ہے ایک بات کو بار بار دہرائے جانا, اس میں کیا آپ نے ان لوگوں نے نکالنا. میں ایک سے زیادہ دفعہ ایک کا جواب دے چکا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ سوال 2021 کا میری اجازت سے بغیر پوچھے عبدالقدیر صاحب میری جماعت کے ممبر ہیں, انہوں نے یہ بات کی, اور بلکہ اس کے منہ سے اس کی باتیں نکلوائی کچھ لوگوں نے, کیونکہ وہ ان کا مقصد ہی اس کا تھا یہ بات کرے. پھر اس کو اصل جو بات ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ کے حوالے سے ادھر نہیں آتے, ادھر ان کے پاس ہے کچھ نہیں, وہ دعویٰ ہی جھوٹا ہے. تو اس کی باتیں میرے ساتھیوں کے منہ سے بعض ایسے ہوتے ہیں, کہہ بھی دیتے ہیں بات اپنے جوش میں, تو وہ پھر پکڑ لیتے ہیں, پھر وہ بات میرے تک پہنچتی ہے. تو یہ اس قسم کی بات ہے 2021 کی کہ میرے ایک ساتھی کے منہ سے کچھ. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو 2021 کی پیشگوئی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں
عقل سے کام لیں. جس انسان کو تم سب مانتے ہو نا, اس کی بڑی پیشگوئیاں تھیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محمدی بیگم کی پیشگوئی, اس کے ساتھ ان کا حضور صاحب کے قول نکاح ہو چکا تھا. کیا وہ پیشگوئی پوری ہو گئی تھی؟ اگر آپ لوگوں کی, جس طرح قدیر صاحب نے کہا ہے کہ 2021 تک قادیانی یا قبرستانی خلافت کی صف لپیٹ دے گا اللہ, اگر بالفرض اگر یہ بات نہیں بھی ہوتی تو اس میں مامور مرزا کے جو دعوے دار عبدالغفار جمبا, اس کی جھوٹ کہاں سے آ گیا؟ اگر وہی جھوٹ ہے تو مرزا صاحب تو پہلے بہت سارے جھوٹے ہو گئے, پھر ان کو پہلے جھوٹا مان لو. تو یہ باتیں, ایک رویہ ہوتا ہے, ایک طریقہ رکھو, ایک ہی پیمانہ رکھو. میرے لیے بھی, مرزا صاحب کے لیے بھی پیمانے دو نہ بناؤ. تو باقی بات یہ ہے کہ ابھی 31 دسمبر آ جائے گا, چلیں گے, چلتا رہا ہے. تو میں تو کبھی اس قسم کی باتوں میں کبھی گیا ہی نہیں. اور ہاں, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سارا کچھ جانتا ہے. مجھے میرا دعویٰ میں نے خود کیا ہے یا تو نے مجھے معمور کیا, تو جانتا ہے سب سے بہتر. علاوہ اس کی قادیانی جماعت نے جو کچھ کیا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ, کیا ہوا ہے, یا بشیر الدین محمود نے جو دعوے کیے, ان کی حقیقت تیرے پاس ہے, تو جانتا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ نے مجھے, اے اللہ تو نے معمور کیا ہے, میں حق و یقین رکھتا ہوں. اور اس کے بعد پھر جب تیری مدد آئے گی تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے کام اسی وقت ہوں گے. اسیروں کی رستگاری بھی ہو جائے گی, اور یہ ان لوگوں کو بھی علم ہو جائے گا کہ بھی حقیقت کیا ہے پیشگوئی مسلموت کے حوالے سے. تو میرے خیال میں یہ جو سوال کرنے والے جالے ہیں 2021 کا, پہلے تو میں ان سے کہوں گا کہ مخالفوں کو محمدی بیگم کے حوالے سے مطمئن کرو. اور ان کا یہ بھی تھا کہ ذکی غلام میرا لڑکا ہے جسمانی, جبکہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا ان کے گھر میں, تو اس کے حوالے سے بھی ان کو جواب دو. بلکہ مجھے جواب دو پہلے کہ یہ کیوں نہیں ہوا پھر پورا, کیا مرزا غلام صاحب کا دعویٰ پھر سچا ہے؟ تو بہرحال وہ دعوے ان کے سچے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی باتیں لگا دی جاتی ہیں اس کے سچے مرسلوں کے ساتھ, جو کہ کچھ لوگوں کے لیے وجہ بن جاتی ہے کہ وہ اس ہدایت کو قبول نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے, وہ جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے. تو میرے ساتھ بھی یہ باتیں ہوں گی, میرا صاحب السلام کے ساتھ بھی ہوئیں, پہلے مرسلوں کے ساتھ بھی ہوئیں. تو باقی یہ 2021 والے جو پھرتے ہیں بھاگتے, آپ دعا کرو اور میں بھی دعا کر رہا ہوں, جو بہتر ہو, جو سچ ہو, ظاہر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواب میرا کافی ہے. محترمہ اجالا مغل صاحبہ, میں اب آپ کا منتظر ہوں. آپ مجھے بتائیں کیا آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ مجھے بتائیں. علاوہ اس کے جواب بھی میں نے سوال کا جواب دیا ہے. اور کوئی اگر سوال نہیں ہے, آپ چاہتی ہیں یا سامعین چاہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے متعلق کچھ بتاؤں, تو وہ آپ مجھے میسیج کر دینا, پھر میں انشاءاللہ اس کے مطابق جو بھی آپ کا پروگرام ہے, اگر آپ کے پاس سوال ہیں تو وہ بتائیں, میں اس کا جواب دوں گا. اور اگر سوال نہیں ہے تو کچھ میں چاہتی ہیں لوگ میں اپنے متعلق کچھ بتاؤں تو وہ میں بتاؤں گا. لیکن ایک بات میں بتا دیتا ہوں کہ پچھلے پروگرام میں ایک ریحان احمد صاحب نے سوال کی, تو بار بار وہ تجدید کا سے پوچھتا تھا, تجدید جمبا صاحب بتائیں, تجدید بتائیں. تو میں نے زندگی کے متعلق کیا جاننا چاہتا ہوں, مجھے دلچسپی نہیں ہے. میں اور ریحان احمد صاحب سے کہوں گا کہ دیکھیں, آپ کو تجدید سے دلچسپی ہے, یہ تجدید کا معاملہ تو میں پہلے 2019 میں شروع کیا تھا. عزیزم میرے ہیں ایک ساتھی عبدالقدیر صاحب, ان سے ڈاکٹر یحییٰ نے سوال کیا تھا کہ آپ کے جو قائد ہیں یا مدعی ہیں عبدالغفار جمبا صاحب, تو وہ مجدد موعود صدی 5 کا بھی ان کا ہے دعویٰ, تو انہوں نے تجدید کیا کی ہے. تو وہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی. یہ پھر پہلا میں نے خطبہ 6 ستمبر 2019 کو دیا تھا. پھر آگے یہ سلسلہ شروع رہا, اور 5 جون 2020 تک میں نے خطبات دیے. پھر اس میں میں نے اپنے 18 تجدیدی کاموں کا ذکر کیا ہوا, نام لے کر, 1 بائی 1. تو ریحان احمد صاحب کو چاہیے کہ پہلے وہ خطبے سنے سارے. اگر پھر اس کے بعد کوئی سوال میں کمی رہی, میری تجدید میں کچھ جانا چاہتا ہے, تو پھر اس کے بعد مجھ سے بات کرے گا, تو پھر میں کس طریقے سے ان کو جواب دوں گا. علاوہ اس کی میری جماعت کے بہت سارے صاحب علم دوست ہیں, ان سے وہ پوچھیں میری تجدید کے حوالے سے, ان کو پتہ لگ جائے گا. باقی وہ ریحان صاحب کہتے ہیں کہ جمبا صاحب کی حالات زندگی کے بارے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں. میں اس سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں, آپ کو نہیں ہوگی, لیکن بہت سارے اسی پلیٹ فارم میں لوگ ہیں جن کو میری حالات زندگی سے بڑی دلچسپی ہے, وہ چاہتی ہیں. بس ایک آپ طرف ہے 100 بندہ دوسری طرف بیٹھا, وہ کہتا ہے جمبا صاحب اپنی زندگی کی کہانیاں بتائیں کہ آپ نے کیسی زندگی گزاری. تو دیکھیں, پھر میں 100 بندوں کی بات مانوں کہ آپ کی مانوں. تو باہر امید ہے کہ آپ کو اپنی تجدید کے حوالے سے پتہ لگ گیا ہوگا کہ میرے وہ خطبات 18 تجدیدی کاموں کو میں نے ذکر کیا, وہ سن لیں میری خطبات. تو باقی اجالا مغل صاحب کوئی اور سوال ہو تو مجھے بتائیں, نہیں تو پھر جو آپ چاہتی ہیں مجھے بتائیں, وہ میں انشاءاللہ جو بھی آپ کہیں گی وہ میں کام کروں گا. جی محترم, اور کوئی سوال نہیں ہے. آپ اپنی جو آگے لائف ہسٹری ہے اس کا آگے آغاز کریں پلیز. تھینک یو.
मोहतरमा उजाला मुगल साहबा, मेरा जो दूसरा पार्ट 2 इंटरव्यू आपने लिया था ना पिछले हफ्ते, उसमें आपने एक सवाल मुझसे किया था कि आप रहे हैं उधर रब्बा में, ज़ाहिर है जमात थी वहाँ पे, आप भी थे, तो आपका रवैया या जमात के साथ आपका रिलेशन क्या तल्लक था, किस तरह रहे हैं? क्योंकि आपने मिसालें दी थी, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे रब्बा के जो आप बाहर हैं, वो अपनी अपनी कहानियाँ बताते हैं। तो जम्बा साहब आप भी मुझे बताएं। तो मैंने वैसे गुज़श्ता अपना इंटरव्यू में मैंने बहुत कुछ बता दिया था, लेकिन आज मेरे ज़हन में आ रहा है कि एक मिसाल मैं बता दूं आपको अपनी ज़िंदगी की, तो आपसे आपको उससे पता लग जाएगा और बाकी सामीन को भी पता चल जाएगा कि मैंने रवा में ज़िंदगी गुजारी किस तरह गुजारी। क्योंकि वहीं पर था, जमात में था, मैं एमडी हूँ मैं। तो मैं एक वाक़या बताता हूँ कि ग़ालिबन ये मैट्रिक के बाद मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में था तालीम इस्लाम कॉलेज में। एक साल ही मैं पढ़ा था, फिर मैंने छोड़ दिया। जनाब भामड़ी साहब की तरफ से मुझे मैसेज मिला घर में कि जनाब वो मुझे, मैं जाके उनको मिलूं, को काम होगा उनका। तो मैंने फिर एक दिन वो टाइम निकाल के जहाँ पर वो उनका दफ्तर था, मैं वहाँ पर गया। तो वहाँ पर उसने मुझे कहा कि अजीज़ अब्दुल गफ्फार भी, आपके वो जो किराएदार है, हालांकि वो किराएदार तो था ही नहीं, वो मेरे एक गांव का, ये जो गांव होता है वहाँ पर ये नाई कमिहार तरखान ये ऐसे लोग होते हैं, ये काम करते हैं, तो मजदूरियां करके फिर जिम्मेदार टाइप जो लोग होते हैं, फिर उनको साल का वो उनका रिवार्ड देते हैं, अजर देते हैं। तो इस किस्म की चीजें होती हैं, मुश्किल ही होते हैं ये। तो उन्होंने, भामनी साहब ने मुझे कहा कि वो आपका जो है डावर का वो बंदा है, तो वो तो गैर अहमदी है, उसको क्यों ना आपने रखा हुआ है? तो मैंने वो भामनी साहब से कहा कि देखें, वो हमारे गांव का, हमारा जैसे सेपी होता है ना, तरखान होते हैं, काम करते हैं, वो है बेचारा, उसने दरखास्त की कि मैं ये तरखान का कि मैं टेक्निकल काम जो होते हैं मैं बहुत अच्छा जानता हूँ, गांव में रहता हूँ, हमारे तो इधर कुछ जरिया नहीं आमद का, तो आपका वह मकान है तो मुझे दे दे, वहाँ पे मैं मजदूरी किया करूँगा, वहाँ पे काम होते हैं, रम में काफ़ी मकान बनते हैं, फर्नीचर होता है सारा, वो बड़ा अच्छा कारीगर था। तो मुझे वहाँ पे रहने के लिए दे दें थोड़ी सी जगह, तो मैं वहाँ पे मजदूरी करूँगा, अपना बच्चों का पेट पालूंगा। तो हमारे वो डावर का था, बड़ी रिस्पेक्ट करता है वो मेरे वालिद साहब की। तो बामड़ी साहब की मैं बात सुन के उसके बाद फिर वो असल में चक्कर ये था कि वो जो मेहनत मजदूरी करता था ना वहाँ पे, रवा में काफ़ी ठेकेदार हैं, हर वक्त ही वो मकान बनाते हैं, ये जो फर्नीचर है ये सब ये करते हैं, सारा बड़ा कारोबार है वहाँ पे रबे पे। तो वो बेचारा बड़ा एक्सपर्ट था, मेरा डावर का जो नजर मोहम्मद था, नजरा नजरा उसको बोलते थे, वो मेहनत करता था, मजदूरी करता था, काम बड़ा अच्छा करता था, उसको मजदूरी बड़ी कम देते थे। तो आखिर वो 6 महीने साल बाद वो तंग आ गया, उसने एक ठेकेदार को छोड़कर दूसरे पर चला गया, बेचारो जो ठीक माकूल मुआवजा दे रहा है। तो वहां पे जो पहला ठेकेदार था ना, वो उसने जाके बावड़ी से शिकायत की कि जनाब ये बंदा इधर है, डावर के लोग हैं, उनका एक मकान है वहां पे, ये रहता है, उसको निकालो इधर से। देखना ये ब्लैक मेलिंग की एक तरीके हैं इन लोगों के, मतलब कोई इंसाफ नहीं, कोई सच्चाई नहीं। भाई देखो, तुसी अहमदी लोग हो, मिर्जा साहब लहसम को माना हुआ, तुम्हारे ये रवैये हैं गरीबों के साथ। तो इस वास्ते फिर भामड़ी साहब ने मुझे बुलाया था, तो मैंने भामड़ी साहब की बात सुनी, सुन के फिर मैं आ गया। उसके बाद मैंने कभी भी उस नज़र मोहम्मद को अपने मकान से नहीं निकाला। मैं समझता हूँ कि ठीक है, इधर है, रब्बा है एक सिस्टम मैन का, अहमदी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बात इनकी मानो और हर जो जुल्म की बात भी करें उसके साथ भी इनके साथ शामिल हो जाओ। मेरी ऐसी तबीयत नहीं थी। मैंने फिर वो लंबा अरसा हमारे मकान में रहा, वो जहाँ चाहा उसने मजदूरी भी की, उसके पैसे भी उसको मकबूल मिलते थे, उस वक्त तक के जब खुद वो हमारा मकान छोड़कर लायरपुर नहीं चला गया, फैसलाबाद है आजकल नाम उसका, तो हमने नहीं उसको निकाला। तो ये मेरा एक रवैया था रब्बा में जब मैं रहा हूँ, कि भामड़ी साहब एक ऐसा इंसान कि जो बहुत लोग डरते थे उससे, लेकिन मुझे कोई खौफ नहीं उससे हुआ कि मैं इससे डरूँ उसको निकाल दूं। फिर क्यों निकालूं भाई मैं, क्यों, कसूर क्या है उस बंदे का? जब मैंने उससे बातें की, वो तो मजलूम था बेचारा, उसको कोई मजदूरी उजरत नहीं सही दे रहे थे और रब्बे के ठेकेदार, तो वो उसका हक था भी, एक जो नहीं मजदूरी सही देता वो दूसरे के पास चला जाए। तो इसका मतलब ये तो नहीं है इन लोगों पर, गरीबों पर जुल्म किया जाए। तो मैंने एक छोटा सा अपनी जिंदगी का वाकया आप लोगों को सुनाया है कि मैं इसी तरह रब्बा में रहा हूँ। मैंने कभी, ठीक है निज़ाम अपनी जगह पे है, उहदेदार अपनी जगह पे हैं, वो सारा अपनी जगह पे है, मिर्ज़ा साहब की जमात है, लेकिन जुल्म के हवाले से मैंने किसी का साथ नहीं दिया और देना भी चाहिए। और मैं आप अहमदी बहनों भाइयों और बुजुर्गों को कहूँगा जो इस वक्त जमात में हैं, आप जो सारे सबसे ज्यादा मजलूम हैं, आप क्यों नहीं खड़े होते इनके खिलाफ उठ के? अब्दुल गफ्फार जंबा के इन्होंने की कर लिया? मैं रबा में रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, क्या इन्होंने बिगाड़ लिया था मेरा? कुछ भी नहीं। अपनी जिंदगी आजादी के साथ जिया हूँ। तो अल्लाह ने मुझे, ये जो मेरी बहन ने खत लिखा था ना मुझे
کہ وہ اتنے ہیں، وہ ریفوجیز ہیں، ان کی مدد کے لیے آپ کا دعویٰ ہے، اسیروں کی رستگاری بھی آتا ہے اس کی مدد کے لیے. تو اسی حوالے سے میں ایک اپنا چھوٹا سا واقعہ اپنی زندگی کا سناتا ہوں آپ لوگوں کو. کہ دیکھیں، جب میں اسٹڈی کرتا تھا تو میں نے پرائیویٹ ایف اے کیا، بی اے کیا، ڈاور میں کبھی روا آ گیا. تو اس کے بعد پھر میں کراچی چلا گیا. کراچی بھی اسی واسطے گیا تھا بھی میں پارٹ ٹائم جاب بھی کروں گا، میں پھر اپنی تعلیم بھی مکمل کر لوں. لیکن وہاں پہ تو میں نے بتایا ہے کہ وہ وہاں پہ ایڈمیشن نہ مجھے ملا، کیونکہ وہ کراچی یونیورسٹی میں سندھ کے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کو پریفر کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر میں ادھر چلا آیا، پنجاب یونیورسٹی میں مجھے ایڈمیشن ہو گیا تو میں ادھر آ گیا. تو یہ بات ہی میں سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے اتنے حالات ٹھیک نہیں تھے، میں پڑھ نہیں سکتا تھا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں نے 1981 سے 83 تک میں نے ریگولر کیسے پڑھ لیا اور ہاسٹل میں بھی رہا، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ یہ سوال لوگوں کے ذہن میں شاید کسی کے نہ آئے ہو، میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ سوال بنتا ہے. تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ جو میری زمین تھی نا، پراپرٹی، 3 بھائی ہیں ہم، وہ 21-22 ایکڑ ہماری تینوں کی زمین تھی. تو میں نے اپنے حصے کی زمین اس وقت گروی رکھ دی. گروی رکھ کے پھر میں نے کوئی پیسے جو مجھے ملے تو وہ اس کے ساتھ میں نے اپنی ایم اے مکمل کیا. تو اس کے بعد میں تو ایم اے مکمل کر لیا، لیکن میرے بھائیوں نے جس انسان کو گروی میں نے کر دی تھی، تو میرے بھائیوں نے اپنے پاس ہی وہ رقم ادا کر کے وہ گروی اب میری زمین اپنے پاس لے لی، واپس لے لی نا. تو اس کے بعد میرے بھائی وہ کام کرتے رہے اس پہ زمین پر. تو جب میں ایم اے سے آیا ہوں فارغ ہو کے، تو اس کے بعد میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ عبدالغفار بھی وہ تیری زمین جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے، اب ہم نے اپنا حق لے لیا ہے. ہم نے وہ جو پیمنٹ کی تھی جس بندے کو تو نے گروی رکھی زمین، ہم نے وہ اپنا کما کے اپنی پیسے پورے کر لیے. اب تیری زمین فارغ ہے، اب تو جو چاہے ٹھیکہ دینا چاہے، ہمیں دینا چاہے، جو کرنا چاہے تو آزاد ہے. تو اس حوالے سے میں ایک بات بتاتا ہوں لوگوں کو. محترم، سنا ہے کہ بھابڑی صاحب تو بڑے سخت تھے اور لوگوں کو سزا دیتے تھے اور پتہ نہیں ان کو چھڑیوں سے بھی مارا کرتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے. تو انہوں نے آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی؟ ہم 5 بہن بھائی ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں. 2 بڑے بھائی وہ فوت ہو چکے ہیں، اور 2 ان سے چھوٹی بہنیں ہیں جو مجھ سے بڑی ہیں. تو میں سب سے چھوٹا ہوں. تو اس کے بعد پھر میں بتاتا ہوں کہ میں جب اسٹوڈنٹ لائف میں اپنی دونوں میری جو بہنیں ہیں، ہماری برادری کے لوگ ہیں جہاں پر وہ شادی شدہ ہیں، غریب بھی ہیں ہماری طرح. تو بڑی جو بہن تھی میری، وہ جس گھر میں بیاہی ہوئی تھی وہ بہت غریب تھے. تو میں جب بھی بچپن میں جاتا تھا نا اپنی باجی کے پاس، چھٹیوں میں کبھی مطلب جانا 2-4 دن ہفتہ رہ کے آنا، جب میں اپنی باجی کے پاس جاتا تھا، وہ میں جب اس کی حالت دیکھتا تھا تو وہ بہت غریب ہے، 5-4 بچے ہیں، کچھ کمائی کا ذریعہ نہیں، یہ کیا بنے گا؟ وہ اکثر سوچتی رہتی تھی بہت زیادہ. تو بیمار بھی رہتی تھی، اس وجہ سے بھی 4-5-6 بچے ہیں میرے، ہماری کو آمد نہیں ہے، غربت ہے ادھر، کیا کریں؟ تو مجھ سے تھوڑا تھوڑا وہ اشاروں میں وہ بات کر دیا کرتی تھی کہ میرے حالات بڑے کمزور ہیں، غریب ہوں. لیکن میں سوچا کرتا تھا کہ میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی یہ بی اے کی باتیں، ابھی میں نے بی اے نہیں کیا تھا. تو اس زمانے میں باتیں بتا رہا ہوں. تو میں سوچتا تھا کہ میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو پڑھنے کا شوق ہے مجھے، تو میں نہ تو کام کر سکتا ہوں، کام کروں گا تو وہ پڑھائی نہیں رہے گی میری، کیونکہ میری توجہ پڑھائی کی طرف ہے. تو یہ حالات تھے. تو جب میں ایم اے کر کے آیا ہوں نا، تو اس وقت یہ جو دارالحمد میں یہ روحانی واقعہ میرے ساتھ ہو گیا. تو یہ خدا کا فضل. تو بھائیوں نے میری زمین چھوڑ دی، کہہ دیا کہ غفار تیری زمین ہے، اب جو جس کو مرضی دے، ٹھیکے دے، جو مرضی کر. شادی تو میں یہ بھی نہیں ہوئی تھی، میں نے اپنا کام پرچیز گارڈ پہ شروع کر دیا. تو انہی دنوں 1984 کی بات ہے، میں اپنا لئی تھی میری باجی بڑی، چک 93 تھا، ٹی ڈی اے اس کا نام ہے، وہیں پہ رہتی تھی. تو میں وہاں پر گیا، مئی کی بات ہے، مئی 1984. وہاں پہ گیا میں، تو اس کے حالات پھر ہوئی. تو پھر میرے دل میں آیا کہ جو اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا ہے کہ ایک ایسے بے کس کو پکڑ لیا جس کا نہ کوئی خاندان، نہ کوئی عالم فاضل، نہ کچھ بھی نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذکی غلام مسیح الزمان کی بشارت اس کے وجود میں پوری کر دی. تو میں بھی اللہ کے لیے کچھ کروں، لوگوں کا کروں جو کر سکتا ہوں. تو میں نے اس کو پھر میں نے کہا کہ اول خیش بعد درویش، پہلے تو ہوتا ہے اپنا، اس کی بندہ مت کرتا ہے، پھر اس کے بعد درویشوں کی بھی بندہ کرتا ہے. تو میں نے اپنا باجی سے کہا کہ باجی اب میں فارغ ہو چکا ہوں، ایم اے کر چکا ہوں، لیکن یہ باتیں میں نے نہ کبھی باجی کو بتائی تھی کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے یا میں کیا ہو گیا ہوں، نہ میں نے اپنی محترمہ. وہ میں سن لیا آپ کا، وہ بامری صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ وہ بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ بالکل ایسے ہی تھے.
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں خدا تعالیٰ نے ایسی طاقت مجھے رکھی ہے بچپن سے ہی کہ میں جب بات کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں، اور پھر میرے اندر ایک طاقت ہوتی ہے کہ میں جھوٹ کے آگے نہیں جھکنا، بامبڑی ہو، کوئی خلیفہ ہو، کوئی جو بھی ہو، میں نے وہی کرنا ہے جو ٹھیک ہے۔ تو میں نے ڈٹ کے اس کے ساتھ اس کی بات سنی، اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا جا کے کیا مسئلہ کیا ہے۔ اس کے بعد نہ کبھی بامبڑی نے مجھے بلایا دوبارہ، نہ میں نے اس کو نظر محمد کو اپنے مکان سے نکالا، وہ خود اپنی مرضی سے بعد میں 2-4 سال رہ کے وہ فیصل آباد چلا گیا۔ میں نے کبھی اس کا یہ بامبی کی کوئی ایسے نہیں کیا، نہ کسی عہدیدار نے، کوئی صدر جماعت نے مجھ سے ایکشن لیا بھی جمعہ صاحب آپ کو بامبی نے بلایا تھا، کبھی کسی نے میرے ساتھ بات ہی نہیں کی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری سچائی تھی میرے اندر، اور غریب نوازی تھی جو اللہ نے میرے اندر ڈالی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے کسی کو ضرورت ہی نہ ہوئی، نہ بامبڑی کو، کہ مجھ سے دوبارہ بلاتا اور مجھ سے یہ بات کرتا، یا کسی صدر عہدیدار تھے یا مجھ سے پوچھتے، کسی نے پوچھا تک نہیں مجھے۔ یہ ایک ضمنی سا واقعہ تھا جو میں نے بتایا، باقی وہ بامبڑی صاحب کے حوالے سے جو آپ نے، تو میں نے اپنی باجی سے کہا کہ میں وہ فارغ ہو چکا ہوں، میں ایم اے کر لیا ہے، میں جب بھی میرا اپنے جو میں اپنی ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی، جب ہو گئی تو میں اپنی کر لوں گا، گزارا کر لوں گا، نوکری کر لوں گا، جو بھی کر لوں گا۔ تو باجی سے میں نے کہا کہ دیکھیں باجی، آپ ایسے کریں کہ جب چاہیں میری زمین پہ چلی جائیں، 10 سال کے لیے میں اپنی زمین جو آپ کو دیتا ہوں وہ آپ کی ہوگی، میری نہیں ہوگی 10 سال، آپ اس کی مالک ہوں گی، آپ جب چاہیں، میری زمین وہ خالی پڑی ہوئی ہے، میرے بھائیوں نے مجھے دے دی، انہوں نے کہا کہ عبدالغفار جو بھی اپنا کو ٹھیکے دے، جو مرضی کر، ہم نے اپنا جو کچھ بھی ہمارا جو معاوضہ تھا ہم نے لے لیا۔ تو میں نے باجی کو کہا کہ میں آ گیا، بھی اپنا جب چاہیں 10 سال کے لیے میں آپ کو دیتا ہوں، 10 سال آپ مالک ہوں گی، آپ محنت کریں، مزدوری کریں، اپنے حالات ٹھیک کریں۔ اچھا، اس کے بعد یہ 84 کی بات ہے، تو 84 کے بعد 85 میں میری شادی ہو گئی اچانک ہی، اور جب میری شادی ہوئی تھی ایک الگ واقعہ ہے کیسی ہوئی یہ، تو میں کبھی موقع ملا تو بتاؤں کہ کیسی شادی ہوئی میری۔ تو اس شادی کے بعد نا پھر میں نے کبھی اپنی شادی کی بڑے ایسے، میرے پاس کون سا پیسہ تھا کہ میں نے جس طرح دھوم دھام سے لوگ شادیاں کرتے ہیں، میں نے ایسی نہیں کی، میں نے تو ایک فرض نبھایا ہے۔ آسم نے شادیاں کی، مرزا صاحب علیہ السلام نے کی، اور لوگ بھی کرتے ہیں، یہ سنت ہے، اللہ کہتا ہے کہ شادی کرو۔ تو میرا جب ورچوئل کا کام ختم ہو گیا تھا 1985 میں، تو اس وقت پھر میں نے اپنے سسرال سے کہا تھا بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ سے، میں کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مجھ سے بھی مطالبہ نہ کیا جائے، جو ہوں جیسا ہوں، آپ لوگوں نے رشتہ کیا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، نہ میں کوئی مانگتا ہوں۔ تو انہوں نے بالکل کیا ہم نہ صدقنا، اور کوئی کچھ نہیں انہوں نے مجھ سے مانگا، بلکہ جو بھی یہ سارا تھوڑا بہت بھی خرچ ہوا تو وہ سارا میرے سسرال والوں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی جزائے خیر دے، ایک بہت نیکی کی انہوں نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ بد ہے جو میرے ساتھ ہمیشہ شامل حال رہے۔ تو آگے میں بتاتا ہوں کہ جب میری شادی ہوئی، غالباً اکتوبر کی بات ہے، 19 اکتوبر 1985 میں شادی میری ہوئی تھی، 5-7 دن ہو گئے تھے، میں نے تو بہنوں کو بلایا ہی نہیں تھا، نام کو ڈھول ڈمکا چلایا، میں نے خرچے کیے، میں تو سادی سی شادی کر کے اپنی وہ ولیمہ کر کے اپنا سارا اپنا پوری ذمہ داری پوری کر دی۔ آج بھی میں دنیا والوں کو کہوں گا، احمدیوں کو بھی بطور خاص کہوں گا کہ آپ لوگ نبی پاک کا نمونہ اختیار کریں اگر اللہ سے کچھ پانا ہے، اس کا نمونہ، اس کی سادگی، میرا صاحب علیہ السلام کی بھی سادگی تھی، ان لوگوں کے نمونے اپنی زندگی میں پورا کریں۔ یہ کہنے سے جی نبی اسلم بڑے سادے تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی بڑی سادگی سے کی، یہ سن لینا کرنا اور عمل الٹ کو اپنے الٹ کرنا۔ میرے گھر میں بھی شادیاں میرے بھتیجوں کی پہلے ہوئی مجھ سے پہلے، میں نے ان کو کہہ دیا تھا اپنی بچوں کی شادیاں کرو بے شک، انہوں نے ٹھیک ٹھاک پیسے خرچ کیے کی شادیاں، تو میں بھی سب کو کر سکتا تھا، تو لیکن میں نے نہیں کیا، میں ایک خدا تعالیٰ نے معمور کر دیا ہے، میں تو لوگوں کے لیے مثال ہوں، اگر میں ان چیزوں کو اپنی ذات سے شروع نہیں کروں گا، بتاؤں گا لوگوں کو، تو لوگ کیسے کریں گے، میری بات کو کیسے مانیں گے؟ تو میری زندگی میں میری شادی بھی ایک مثال ہے اس لحاظ سے کہ میں باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ تھا، جو نیک سیر تھی، اس پہ میں نے عمل کیا۔ تو اس کے بعد جو ہفتہ ہو گیا شادی ہوئی تھی، تو میری باجی اپنا سامان رکھ کے ٹرک پہ آ گئی، وہاں پہ کوئی یہ تو نہیں ہوتا ٹیلی فون سے انہوں نے مجھے بتایا ہو یا ہم نے کچھ بھی نہیں، اچانک وہ آ گئی، ربا میں آ گئی۔ تو میری 4-5 دن ہو گئے تھے، شادی ہو چکی تھی، تو اپنا میں وہ گھر میں داخل ہوا تو ماں سے سلام دعا کر کے آ کے میرے اندر کمرے میں داخل ہو گیا نا، اندر میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، وہ دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا، یہ کیا ہے؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ وہ تھوڑا سا ڈر کے باہر نکل گیا بھاگ کے، تو بعد اماں سے پوچھتا ہے، تو میں سمجھ گیا ابھی بات کیا ہے، ابھی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے کہ شاید کسی غیر لڑکی کے ساتھ غفار بیٹھا ہوا ہے۔
وہ میرا بہنوئی اتنا پیار کرتا تھا مجھے، وہ جانتا تھا مجھے کہ ہمارا جو برادری نصفی عبدالغفار ہے ایک ایسا آدمی ہے، وہ میری ہر چیز اس پر واضح تھی. وہ دیکھتا تھا مجھے کہ کبھی بھی میری اس برادری نسل نے آنکھیں اٹھا کر لوگوں کو نہیں دیکھا، ہمیشہ نگاہیں نیچی کر کے رہتا ہے. تو ہمیشہ پیار سے مجھے مولوی مولوی کہا کرتا تھا، مولوی مولوی. تو ان پڑھ تھے دونوں میرے بہنوئی، لیکن میں تو کافی پڑھ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہی وہ میرے بہنوئی تھے، معزز تھے میرے لیے، تو مجھے مولوی کہا کرتا تھا. تو وہ باہر نکل گیا تو میری ماں سے بات کرنے لگا کہ اندر کون بیٹھی ہے عورت. تو میں بھی باہر نکلا ہے باہر، میں نے پھر اس کو بتایا، ماں نے بھی بتا دیا بھی عبدالغفار کی شادی ہو گئی ہے. تو ہم نے تو کسی کو بتایا نہیں ہے، نہ آپ کو بتایا ہے ایک بار، کیونکہ جس طرح چاہتے تھے شادی، ہمارے حالات ہی ایسے ہیں. عبدالغفار نے ایسے ہی کیا، اپنی ایک فرض پورا کیا ہے شادی کا، تو اس نے کر لیا ہے. تو پھر اس کو میری بہنوئی کو میری بہن بھی آ گئی اٹھ کے باہر سے، بچے بھی ان کے آ گئے، تو ہم ملے تو خوشی بہت ہوئی، بہن بہت خوش ہوئی کہ ہماری بھائی کی شادی ہو گئی ہے. لیکن یہ اچانک یہ واقعہ ہوا. تو اس کے بعد میری باجی آ گئی، یہ 1985 کی بات ہے. تو 1985 کے بعد باجی اپنا میری زمین پر رہی اور 10 سال اپنا انہوں نے محنت مزدوری کی، اس کے بہت اچھے حالات ہو گئے. اس کے محنت مزدوری کی، اس نے اچھے حالات ہوئے، اس نے ربا میں اپنا مکان بنا لیا، اپنے بچے پال لیے سارا. ہمیشہ وہ دعائیں دیتی رہتی ہے مجھے کہ ہر میں ساتھ بہت اپنے اچھا سلوک کیا. یہ تو کوئی چھوٹی سی بات تھی اس زمین کے حوالے سے. 1996 میں نے کہا ہے اپنے دوسرے انٹرویو میں بھی، جب میں گیا تھا پاکستان، تو میرا بڑے سے چھوٹا بھائی جو عبدالستار ہے تھوڑا سا ناراض رہتا تھا کہ عبدالغفار تو بھائی اسلام کے ساتھ زیادہ رہتا ہے، تیرا تعلق رہتا ہے، میرے ساتھ کم رہتا ہے. تو میں نے اس کی پھر ناراضگی کو یا جو اس کی دور کرنے کے لیے میں نے جو کچھ میرے پاس تھا اس زمانے 7-8 لاکھ روپیہ تھا میرے پاس، میں نے اس کو دے دیا. میں نے کہا تھا کہ بھائی یا کاروبار کر لے یا اپنا تبادلہ زمین کا بات چل رہی تھی وہ کر لینا، تو جو چاہتے وہ کر لینا. تو بعد اس کے بعد یہ زمین ہماری تبادلہ ہو گیا، وہ بھائیوں نے وہ ساری میں نے کہانی بتا دی ہے. اب میں اس زمین کے متعلق آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پراپرٹی ہے 7 ایکڑ تو مجھے والد صاحب کی طرف سے مل گیا، 3 ایکڑ خود میں نے خرید لیے، تو بھائیوں نے بھی، ستار نے بھی 1 ایکڑ خریدا. تو اس طرح کر کے زمین ہماری وہ 25 ایکڑ وہاں پہ ہے. تو وہ زمین جو والد کی میری وراثت میں مجھے ملی، یا میں نے 3 ایکڑ اس میں اضافہ کر لیا، تو اس کا میں نے یہ کیا. میں آپ سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو جو خدا کے جو بندے ہوتے ہیں اس دنیا میں، وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے. کسی کا شعر ہے مجھے بڑا پسند ہے، شاید اقبال کا شعر ہے. وہ شعر اس طرح ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد لوگوں کے کام آنا. باہر اگر شعر غلط ہو تو معاف کرنا. تو یہ شعر بتاتا ہے کہ بڑی اچھی نصیحت ہے اس میں بھی، کچھ لوگوں کے لیے جینا چاہیے. تو میرے پر تو اللہ کا بہت فضل ہو گیا تھا. اللہ نے ایک ایسا جس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا زندگی میں کہ اس قسم کا واقعہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، اللہ نے اس کو ایک اپنا معمور بنا لیا، اس کو اپنے رحمت کا نشان بنا دیا، اپنے فضل اور احسان اس پر. لیکن 2017 سے میرے دل میں ایک چیز آئی، اور میں نہیں سمجھتا کچھ بھی الہام تھا یا اللہ کی طرف سے تحریک میرے دل میں پیدا ہوئی کہ میں یہ جو کچھ میرا ہے میں خدمت خلق کے لیے وقف کر دوں. اور کیونکہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں ادھر آ گیا ہوں، ادھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے لیے. میرے بچے ہیں وہ پل چکے ہیں، جوان ہو چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اپنے جاب اچھے کر رہے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے سب پر. ہم نے اس زمین کیا کرنی ہے لوگوں کے لیے خدمت خلق کے طور پر. میں نے پھر میرے دل میں آیا بات ہے 2017 کی، تو میں اس کو وقف کر دوں. تو اس کے بعد پھر میرے یہی آیا کہ میں ایک ذکی غلام مسیح عظمیٰ فاؤنڈیشن بناؤں، تو اپنی جو بھی رقبہ ہے 10 ایکڑ وہ وہاں پہ اس کو وقف کر دوں کہ وہ خدمت خلق کا کام وہاں پہ ہوگا. ایک بنیادی میں نے ایک طبی سہولت کا سلسلہ میں نے شروع کرنے کا پروگرام بنایا ہے. وہاں پہ طبی جو سہولتیں ہیں وہ دوں گا لوگوں کو. ایک پرائمری سطح پر ایجوکیشن میں وہاں پہ شروع کروں گا، اور ایک فری کھانا. میں 3 باتیں چاہتا ہوں کہ میں وہاں پہ کروں. اور 2017 میں جب میں نے یہ فیصلہ کر لی کہ میں کروں گا، لیکن چونکہ میرے بچے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے میرا ان کا ہے، کیونکہ میں اگر جب دنیا سے جانا ہے، جو باپ کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے مالک تو بچے ہوتی ہیں، اس کی بیوی ہوتی ہے. تو میں نے سمجھا کہ اگرچہ میرے بچے سیٹ ہیں، پڑھ لکھ گئے، سارے جاب پہ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں، وہ تو خود میرے ساتھ مدد کرتے ہیں لوگوں کی. میں
پھر بھی ان سے پوچھوں بات کروں. تو میں اس وقت میرا بڑا بیٹا وہ اس وقت برلین میں تھا, وہاں پہ وہ کام کرتا تھا یونیورسٹی میں. میں وہاں پہ گیا ایک دفعہ, تو میرے دونوں بچے بھی وہیں پہ اکٹھے ہو گئے, سارے تینوں میرے بیٹے, میری بیوی, سارے ہم, میری وہ جو بہو میں تھی وہ بھی, سب اکٹھے ہو گئے وہاں پہ. یہ 2017 کی بات ہے. میں نے ان کے آگے یہ بات رکھی کہ دیکھو میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ جو میرا جو بھی ہے, میرا زمین ہے, سب کچھ ہے, تو ہمیں تو اللہ نے سب کچھ دے دیا, ہم ادھر رہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے بچے آپ بھی سارے پڑھ لکھ گئے, آپ بڑے ہو گئے ہو, آپ اچھی جاب کرتے ہو, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ہم تو لوگوں کے لیے چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کریں. تو میں نے ان کو اپنا یہ رکھا, اپنا خیال رکھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے کروں. لیکن میں نے ان سے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں, جو میری زمین ہے, سب کو آپ کی ہے. میں تو جب چلا جاؤں گا تو آپ کے لیے ہے. تو میں آپ سے پہلے پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں. آپ میرے ساتھ, آپ مجھے اجازت دیں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ کام ہونا چاہیے, تو پھر ٹھیک ہے. وگرنہ تو آسم نے بھی فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو اچھی حالت میں چھوڑ کے جاؤ. تو آپ الحمدللہ اچھی حالت میں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ مجھے ہے, نہ میری بیوی کو ہے, نہ آپ ہے, سب پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ کام کروں, اور اچھا کام ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کام سے پھر آگے لوگ. تو میں نے بتا دیا, اس کا میں نے ایک بورڈ بنایا, اور 5 میری جماعت کے ممبر ہیں, وہ اس کا پھر انہوں نے ایک اپنا الیکشن کر کے ایک صدر بن گیا, وہ 4 اس کے معاون ہیں. تو وہ یہ بورڈ کے ذمہ ذکی غلامی مسیح عظمیٰ فاؤنڈیشن ہے, اس کا سارا کام. میں نے 10 ایکڑ زمین وقف کر دی ہے, ان کو کہہ دیا کہ میری نہیں زمین, اب ذکی غلامی مسیح فاؤنڈیشن جو غریبوں کے لیے, جو خدمت خلق کا کام ہے, اس کے لیے یہ سارا کچھ ہے. علاوہ اس کے میں نے بتا دیا تھا کہ اس وقت سارے میرے خرچے پورے ہو گئے, میرے بچوں کی شادیاں ہو گئی, سارے پڑھ لکھ گئے ادھر ہوں, تو کچھ پیسے ہیں میرے وہاں پہ, وہ میرے لیے کچھ کسی کام کے نہیں ہیں. میں نے پیسوں کو کیا کرنا ہے. تو وہ تقریباً کافی, میں نے بتایا تو 30-35 لاکھ وہاں پر کیش ہے میرا. تو میں نے وہ 10 ایکڑ زمین کے ساتھ وہ کیش بھی ذکی غلامی مسیح عظمیٰ فاؤنڈیشن کے حوالے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کہہ دیا کہ میں کر دوں گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں پیسے ہیں کہ میں تو جا نہیں سکتا, کس وقت کو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پیسے نکال کے وہ ذکی غلامی مسیح عظمیٰ فاؤنڈیشن کو دے دے گا. وہ 30 لاکھ ہے یا 35 ہے, جتنا بھی ہے وہ. تو یہ 10 ایکڑ زمین, تو یہ جو کچھ بھی تھا, میں وہ جو بہن ہے جس نے خط لکھا ہے مجھے کہ ریفوجیز جو ہیں وہ اس کے لیے اسیروں کی رستگاری کو, میں تو اس سے کہتا ہوں کہ آپ میری بہن ہیں یا بیٹی ہیں, میں تو زندگی میں جیتا ہی غریبوں کے لیے ہوں. میں تو خدمت خلق کی, میرا تو کام ہے دنیا میں کام کرنا. یہ تو انسان ہی وہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ سچا, یا صحیح آدمی وہی ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے جیتا ہے. اپنے لیے تو سارے جیتے رہتے ہیں. تو جب انسان کی اپنی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو انسان کو چاہیے کہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ غریبوں کے لیے وقف کر دے. تو مجھے امید ہے کہ سب کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ میرے رویے کیا ہیں, اور 1914 سے مرزا بشیر الدین محمود احمد اور ان کے خلیفے چلے آ رہے ہیں, ان کے رویے کیا ہیں. اب حساب لگائیں. میں عام احمدی سادہ احمدی بہن بھائی جو ہیں سارے, ان کو سب سے کہوں گا کہ جناب خود سوچو, ایک بندے نے دعویٰ کیا ہے, دعویٰ کے بعد اس کی حالت کیا ہے وہ بندے کی. کیا وہ وہی کام کرتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمونے دکھائے اس دنیا میں, یا مرزا غلام صاحب کی ذات میں وہ نمونے ہم نے دیکھے ہیں احمدیوں نے, کیا وہی کچھ کر رہا ہے؟ کیا مرزا بشیر الدین محمود نے وہی کچھ کام کیے تھے, یا کہ مرزا بشیر الدین محمود نے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو ایک نظام کے ساتھ ٹریپ کر لیا, اور آج تک وہ 1-2 چندے بیچارے میرے ہمارے آقا مرزا غلام صاحب نے جو شروع کیے تھے اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے, ایک تو اس میں الوسیہ چندہ ہے, اور وہ تو اختیاری ہے, دوسرا لازمی تھا جو جلسہ سلانہ یا جماعت کے کاموں کے لیے لگایا تھا, اس کی بھی کوئی شرح نہیں تھی. اس کو 48 چندوں تک مرزا بشیر الدین محمود اس کے جانشینوں نے پہنچایا. آپ خود سوچیں کہ کیا یہ لوگ مذہبی لوگ ہیں؟ کیا ایک سچا آدمی, روحانی آدمی, خدا کا بندہ کوئی ہو, نیک ہو, کیا وہ یہ کام کیا کرتا ہے کہ لوگوں کو لوٹتا ہے مذہب کے نام پر؟ تو میں نے یہ کہانی اس لیے بتائی تھی تاکہ لوگوں کو موقع ملے کہ وہ غور کریں, سوچیں کہ جناب ہمارے خلیفے مرزا مسعود صاحب کی دولت دیکھیں کیا ہے. کیا اس پر فرض نہیں بنتا کہ اگر خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہے, اس کو کیا کس چیز کی کمی ہے؟ کیا اس پر اس کا ضرور نہیں بنتا کہ جیسا عبدالغفار جمع کر رہا ہے رویے اپنے, میں جو کچھ بھی میرا ہے غریبوں احمدیوں کے لیے خرچ کر دوں؟ بنتا ہے, اس کا فرض بنتا ہے. اپنی اولاد کے لیے سب کچھ سوچتے ہیں. تو میری جب اولاد کا سارا ہو گیا, سیٹ ہو گیا, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنی اولاد ہی میرے ساتھ ہے. مرزا بشیر مسعود صاحب کی اولاد کو بھی چاہیے اپنے باپ کے ساتھ مل کر جو کچھ بھی ان کے پاس ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں اللہ کی رضا ان کو ملے گی. وہ جو غریب احمدی ہیں سارے, جماعتی احمدیہ میں ہیں, کوئی ریفوجی, جو بھی جہاں پہ بھی ہیں, اتنا ان کو پاس ہے, انشورنس کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں وہاں پر, ان کا اتنا پیسہ ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا, تو کیوں نہیں خرچ کرتے غریبوں پر؟ تو اس لیے میں احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہوں گا کہ یہ سچے
اور جو نمبر 2 لوگ ہوتے ہیں ان کے یہ فرق ہے ہوتے ہیں کہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ وہی کام کرتے ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے تھے دنیا میں. جو اللہ کہتا ہے ہم سے کہ اے میرے بندو میرے غریب لوگوں کا بھی خیال کیا کرو, مسافروں کا, سوالیوں کا, ضرورت مندوں کا, تو وہ لوگ اللہ کے ہوتے ہیں. تو یہ جو لوگ 48 چندے لگا دیں اور لوگوں کو مطلب کہ ان سے سب کچھ ہی چھین لیں, تو ایسے لوگ خدا کے اجالا مغل صاحبہ میں نے ایک واقعہ بتا دیا ہے, اپنی زمین کے حوالے سے بھی بتا دیا ہے. اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی 1 گھنٹہ ہو گیا ہمارا, اگر کوئی آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ مجھے بتائیں تو انشاءاللہ تعالی تو وہ پھر میں اس کے مطابق وہ سوال کا جواب دوں گا. اگر آپ چاہتی ہیں کہ اور زندگی کا واقعہ میں بتا دوں تو پھر میں اس کے مطابق پھر کوئی جو وقت ہے ہمارے پاس اس میں پھر اور کچھ چیز میں نے واقعہ بتا دوں گا. جی محترم ایسا ہے کہ وہ میں سن رہی تھی, اصل میں سننے میں ٹائم لگتا ہے نا, آپ بول لیتے ہیں نا, اس کے بعد ہمیں سننے میں آہستہ آہستہ وہ سنتے ہیں تو پھر جواب دے سکتے ہیں. تو ایسا ہے کہ اب میں گروپ کو اوپن کر دیتی ہوں. تھینک یو ویری مچ, آپ نے کافی ٹائم دیا اور کافی کچھ بتا دیا. تو جو لوگ سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ڈائریکٹ آپ سے سوال پوچھ لیں, تو میں آپ کا انتظامیہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور گروپ کو اوپن کر دیتی ہوں. کچھ لوگ ہیں جو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں لیکن میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ آپ سے ڈائریکٹ بات کریں اور آپ سے سوال پوچھیں. یہ جو سوال ہے عقیدے کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے عقیدے والے کو قتل کرتا ہے, کیا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو سوال یہ ہے, میں سوال کنندہ سے کہوں گا کہ ہرگز مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. دین میں تو مثلا اسلام میں تو سورۃ البقرہ میں لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کوئی انسان جو دین چاہے آزادی سے اختیار کرنا وہ اختیار کرے. اللہ کسی پر جبر نہیں کرتا, اللہ نہ کسی کو جبر کرنے کا حق دیتا ہے. تو ہر انسان جو چاہے اپنا عقیدہ اختیار کرے, وہ اپنے عقیدے کا خود وہ ذمہ دار ہوگا قیامت کے دن. تو باقی اس وقت جو ہو رہا ہے اسلام میں ہو رہا ہے, عیسائیت میں ہو رہا ہے, جو مذہبوں کی دنیا میں ہو رہا ہے, وہ سارے غلط کام ہو رہے ہیں. تو کوئی جنت شنت یہ قتل و غارت جو مذہب کے نام پر ہو رہی ہے اس کے بدلے میں کسی کو جنت نہیں ملے گی. یہ سب خسارے والے لوگ ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے دعا, اللہ کے حضور میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ لوگ بھی کریں کہ اللہ ان کو سمجھ دے اور فہم دے مذہب کا, کہ مذہب کا یہ نہیں کام ہوتا کہ مذہب کے نام پر انسان لوگوں کا قتل و خون شروع کر دے, جبر کرنے شروع کر دے. تو اللہ تعالیٰ کا ان کو سمجھ دے تو مختصر سا جواب کافی ہے آپ کے لیے. یہ جو سوال آیا ہے کہ کیا آپ بھی قادیان روا رائیگنج کی طرح اپنے عقیدے کو اجاگر کرنے کے لیے مرکز بنائیں گے, تو آپ کے بنائے جانے والے مرکز کا نام کیا ہوگا اور اس مرکز کو کس شہر میں بنائیں گے؟ تو میں جو بھی دوست ہے, بھائی ہے ہمارا جس نے یہ سوال کیا ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ نہیں, ہمیں ایسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب انسان کو دنیا میں آتا ہے, دعوے دار ہوتا ہے, تو لوگوں کو دعوت اللہ کی دیتا ہے, اپنا پیغام دیتا ہے, تو لوگ اس کی طرف آتے ہیں اس کی بات سننے کے لیے. وہ مخالف بھی ہوتے ہیں, موافق بھی ہوتے ہیں. تو جب وہ آئیں اس قسم کے لوگ کسی جگہ پہ وہ رہتا ہو, تو آنے والے لوگوں کا دیکھ بھال کرنا, ان کی عزت کرنا, ان کو کھانا بانا مہیا کرنا, ان کی عزت کرنا, تو وہ کام ہے نا اس مدعی کا. تو اس کے حوالے سے جہاں پر بھی وہ مدعی ہوگا, اگر وہ کوئی تھوڑی چھوٹی بڑی جگہ بنا لیتا ہے لوگوں کے لیے, ان کے آرام کے لیے, کہ جو لوگ میرے پاس آئیں گے مجھ سے سوال کرنے کے لیے, تو وہ میرے پاس آ کے آرام سے رہیں, 1 دن رہیں, 2 دن رہیں, تو ان کے لیے اس قسم کا کوئی جگہ تھوڑی سی اگر میں بناتا ہوں یا مجھ سے پہلے کسی مدعی نے بنائی ہے, تو یہ گناہ نہیں ہے. تو یہ تو جائز بات ہے. تو لیکن ویسے بنا کے بیٹھ جانا جیسے رائے گنج میں ہے یا جو بھی ربا میں, اتنی کثر خلافت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا سوال ایک, کیا خدا تعالیٰ کے جو ہوتے ہیں لوگ مرسل ہو کے آتے ہیں, یا ان کے مرسلوں کے بعد جو ان کے نائب بنتے ہیں, کہ کیا وہ کثروں میں رہا کرتی ہیں؟ کیا خلفائے راشدین سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس طرح عمر, عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین؟ مزید میں اپنے بھائی کا جو سوال ہے اس کے جواب میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیل میں ہمارا جماعت نے مل کے پورے بامی اتفاق کے ساتھ ایک جگہ خریدی ہے. تو وہاں پر کافی اچھی جگہ ہے, 2 فلیٹ ہیں وہاں پہ, تو 1000 کوارٹر میٹر کے قریب وہ جگہ ہے. تو اس کا نام جماعت نے رکھا ہے بیت الغفار. اور اب ان کو پوری چھٹی تھی بھی, جو چاہیں اپنا نام تجویز کریں اور پھر میرے پاس بھیج دیں, تو میں انشاءاللہ اس کی ویریفائی کر دوں گا. تو انہوں نے خود اپنے
اکثریت سے یہی نام کیا کہ بیت الغفار. میرا نام عبد الغفار ہے, میں غفار کا بندہ ہوں, تو یہ بیت الغفار انہوں نے نام رکھ دیا ہے. آج کل میں اسی جگہ پہ رہ رہا ہوں, پہلے میں کسی اور محلے میں رہتا تھا, آج کل میں اسی جگہ پہ سینٹر میں آ کے رہ رہا ہوں. تو لیکن میں سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو فلیٹ جس میں رہ رہا ہوں, اس سے پہلے ہم نے جو خریدا ہے جماعت احمدیہ صاحب نے, اس سے پہلے جو کرایہ دار اس کا کرایہ دیتا تھا مالک کو, میں اور میرا بیٹا وہی کرایہ جماعت احمدیہ صاحب کو ہر مہینے ہم دے رہے ہیں. ہم فری نہیں رہ رہے, ہم ان کو کرایہ دے رہے ہیں. باقی یہ جو ساری یہاں پر لک آفٹر ہے ساری, وہ میرے اور میرے بیٹے کے ذمہ ہے, وہ ہم کرتے رہتے ہیں. اس وقت کو تو ہم نے کسی سے کیا لینا, ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سینٹر کا, اس جگہ کا ہم حفاظت کریں, کیونکہ ہم اکیلے. ایک اور بات ہے, میں کسی کا سوال تو نہیں, میں ضمنی سی میں بتا دینا چاہتا ہوں بات سامعین کو, ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا, کہ پچھلے مطلب کہ 6 مہینے سال پہلے عزیزم چوہان صاحب کے انٹرویو ہوئے تھے, محترم امیر فیصل صاحب نے کیے تھے, ان میں رستگاری فنڈ کی کوئی بات ہوئی تھی, تو کچھ لوگوں نے الزام لگائے تھے اور جمبا صاحب رستگاری فنڈ کھاتا ہے, فلانا یہ وہ اکٹھا کرتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں, یہ جھوٹ. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر تم نے کسی پہ الزام بھی لگانا تو تحقیق کرو, اور پھر صحیح صحیح کوئی بات کرو. اگر کوئی کسی کی ہے, اگر کوئی کھا رہا ہے تو لگاؤ اس پہ لگام, لیکن جمبا صاحب کے متعلق اس کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو میں تو, میری اہلیہ, میں اور میرے بچے سارے, رستگاری فنڈ ایک مطلب کہ اسیروں کی رستگاری کے لیے ہم نے یہ چیز لگائی ہے, کیونکہ کوئی بھی کام ہو, مشن ہو, پیسے کے بغیر تو مکمل نہیں ہو سکتا. تو لوگوں کو رکھنا. یہ جو سوال میری طرف آیا ہے کہ مذہبی پیشوا ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو ایک سرکل میں رکھتا ہے, ان کے ذہن کو مذہبی عقیدے کی غلامی سوچ میں تبدیل کر دیتا ہے, کیا آپ بھی دوسرے مذہبی پیشواؤں کی طرح اپنے ماننے والوں اسی طرح کے سرکل میں رکھیں گے؟ نہیں سر, میں نہیں, کسی کو میں نہیں غلام رکھنا چاہتا. ہر انسان آزاد ہے, اس کو آزادی ہے. عقیدہ میرے دعوے پر کوئی اگر غور کرنا چاہتا ہے تو کرے, اور دلائل دیکھے, سارا کچھ دیکھے. اگر وہ مجھے سچا سمجھتا ہے تو وہ میرے اگر ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا. تو باقی میری جو جماعت ہے سارے آزاد لوگ ہیں, ہم نے کوئی ایسا نظام نہیں بنایا کہ لوگوں کو مطلب کہ ہم غلام بنا لیں. میں تو غلاموں کو رستگاری کے لیے اس دنیا میں مامور ہوا ہوں, تو میں غلام بنانے کے لیے نہیں آیا. تو باقی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو خاندانی خلافتیں یہ سب بنتی ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ میرے بعد یہ ایسے سلسلے نہیں چلیں گے. اور باقی اپنا یہ جو بھی اس قسم کے غلام بناتی ہیں تو وہ غلط کام کرتے ہیں. اسلام میں اس قسم کی غلامی کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے سامنے ہمارے نبی حضرت محمد مسلم کا اسوہ ہے, ان کی سیرت ہے. ہمیں چاہیے کہ جو سچا مسلمان ہے, ان کو ماننے والا, اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو اسی طرح گزارے جس طرح انہوں نے گزاری ہے یا گزاری تھی, یا وہ گزار کے گئے ہیں. اسی میں ہماری فلاح ہے, دنیا کی بھی اور اخروی بھی فلاح بھی ہے. تو باقی دوسری بات یہ بھی میں عام کہنا چاہتا ہوں, عام ایک تبلیغ سمجھ لیں میری طرف سے, کہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں سارے انسان ہیں, زیادہ تر مسلمان ہی میرے مخاطب ہیں, وہ میں بھی مسلمان ہوں, اور ایم جی بطور خاص ہیں. باقی بھی انسانوں کو میں کہتا ہوں کہ دیکھو, دنیا میں انسان آیا ہے, انسانوں کو چاہیے, میں ایک اسلام کی بات کر رہا ہوں اس ٹائم, کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے پاس ہماری اچھے ذرائع ہیں, اچھا جاب ہے, ہم اچھا کماتے ہیں, تو ہم اس میں سے اپنا اچھا کھائیں, اچھا پہنیں, اچھے جگہ پہ رہیں, مکان میں اچھے میں رہیں. اور علاوہ اس کے جو کچھ بھی ہمارے پاس بچتا ہے, ہمیں چاہیے کہ غریبوں کو پر خرچ کر دیں, خدمت خلق پر لگا دیں. اسی میں بھلائی ہے ہماری. یہ جو عام طور پر تصور ہوتا ہے نا کہ جی وہ ہمارے بچے ہیں, وہ بھی ابھی مطلب کہ ہم کما رہے ہیں, ان کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں, ایسی یہ باتیں درست نہیں ہیں. اللہ کے بندوں کی یہ شان, یا مسلمان سچا جو مومن ہوتا ہے وہی کام کیا کرتا ہے. کیونکہ جس اللہ نے ہمیں کھانا پہننا دیا, سب کچھ دیا, کہ کیا ہماری اولاد کی وہ ضروریات نہیں پوری کرے گا؟ وہ کرے گا. تو یہ ہمارے توکل میں کمی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی جو کاروبار ہیں یا اپنی طرح ہیں, اس میں سے اپنے بچوں کے لیے نسل در نسل ہم نے وہ بنانے شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ ان کے لیے اتنا اثاثہ اکٹھا کر لیں کہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو. جبکہ توکل ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں, اور اللہ پر جب بھروسہ انسان کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا, نہ ایسے انسان کی اولادوں کو ضائع کرتا ہے. سب کو اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے, اور ہر چیز ان کو دیتا ہے جس کی ان کو. بھائی صاحب جس نے یہ کہا ہے نا کہ مذہب جو ہے, بڑے سخت لفظ استعمال کیے ہیں کہ مذہب ایک ذہنی غلامی اور لعنت کے سوا کچھ نہیں. میں آپ سے بڑی
یہ بڑے مؤدبانہ طریقے سے کہوں گا کہ نہیں، جو مذہب کے جو بانی جتنے بھی دنیا میں نبی رسول آئے ہیں، انہوں نے اپنا پیغام پھیلایا اور تعلیم دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. انہوں نے کسی نے بھی کوئی اس قسم کے سسٹم نہیں بنائے کہ لوگوں کو قابو کر لیا ہو، انہوں نے اپنے غلام بنا لیے ہو. ایسی کوئی بات نہیں. کسی نبی کے حوالے سے بھی آپ تحقیق کر لیں، کوئی نہیں. ہاں، نبیوں کے بعد بعض لوگ آتے ہیں، وہ مذہبی بن کے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ وہ دنیا دار ہوتے ہیں. وہ مذہبوں کو پھر یہ جیسے کہ آپ نے الفاظ لکھے ہیں، غلامی اور لعنت جیسی چیزیں بنا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہدایت دے اور اس بات سے باز رہیں. خدا کی مخلوق ہے، خدا کے بندے ہیں. ان خدا کی مخلوق کو اپنے بندے نہیں بنانا چاہیے لوگوں کو. اصل انسان وہی ہوتا ہے اچھا، کہ جو خدا کے بندوں کو آزادی دیتا ہے، اور اگر اس کے پاس طاقت وسائل ہوں بھی کہ وہ کسی کو غلام یا اپنا مطیع بنا سکے، تب بھی وہ اپنی غلامی میں نہیں لوگوں کو لیتا. وہ ان کی آزادی پر اچھا سمجھتا ہے، آزاد کرتا ہے لوگوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے مرسلین جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں مجھ سے پہلے بھی، سب لوگوں نے اللہ کا مشن جو ان کے ذمہ ہوا، وہ تعلیم انہوں نے پھیلائی، لوگوں کو خدا کی طرف بلایا، نیکی کی طرف بلایا. اور کبھی بھی کسی ایک نے بھی لوگوں کو اپنی غلامی میں نہیں لیا یا غلام نہیں بنایا. قطعاً نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میرا بھی اسی موقف ہے کہ آزاد انسان پیدا ہوئے ہیں، لوگوں کو غلام نہیں بنانا چاہیے. اگر جماعتی احمدیہ میں یہ سارا کار، ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ کیا تھا. تو ایسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ کیا تھا. وہ کتنے مطلب خلیفہ بننے سے پہلے کتنے وہ کافی سخت طبیعت کے مالک تھے. پھر خلیفہ بننے کے بعد کس طرح انہوں نے اپنی قوم کی خدمت کی. یعنی وہ تاریخ پڑھے، تاریخ اسلام پڑھیں. یعنی اناج اٹھائے ہوئے اپنے کندھوں پہ، اور لوگوں کے گھروں میں رات سارا چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے. تو پھر وہ سارے کام خود کرتے ہیں. آپ کے ساتھ آپ خدام بھی ہوتے تھے. یہ کہتے تھے کہ نہیں، میرے کندھوں پر رکھو چیزیں، میں نے خود جواب دہ ہوں گا نا قیامت کے دن جا کے. تو یہ باتیں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی مثالیں دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے سادگی میں زندگی گزاری، اور جو روزینہ ملتا تھا ان کو قوم کی طرف سے، امت کی طرف سے، اس میں بھی بچت کرتے تھے. تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی بیوی جانتی تھی کہ میرے خامد کو میٹھا پسند ہے. میں نے کافی دفعہ خطبے میں اس کا ذکر کیا، آج بھی کر دیتا ہوں. تو انہوں نے تھوڑا تھوڑا بچا کے نا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میٹھا ایک دن بنا لیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھایا میٹھا. کھانے کے بعد تو بڑے خوش ہوئے. تو اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ یہ ہماری تو جو روزینہ ہے، جو ملتا ہے، اس سے تو بن نہیں سکتا، تو آپ نے کیسے بنا لیا؟ تو اس نے کہا، وہ بہت سمجھدار تھی ان کی زوجہ محترمہ، انہوں نے کہا کہ میں نے تھوڑا تھوڑا بچا کے یہ آپ کے لیے میٹھا بنایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں روزینہ ملتا ہے، جو معاوضہ ملتا ہے، اس میں سے تھوڑا تھوڑا سا بچا کے ہم اتنے پیسے نکال سکتے ہیں. تو انہوں نے فوراً اس وقت بیت المال جو بھی انتظامیہ تھی ان کو کہا کہ اتنا روزینہ میں سے کم کر دو میرے. دیکھیں نا، وہ میٹھا انہوں نے کھایا، لیکن ان کی دیکھو ان کا طرز عمل دیکھو، انہوں نے اتنے پیسے مزید نکال دیے. اور پھر یہ بھی کہ جب فوت ہونے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی جو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا عائشہ، ابو میں آپ کے کفن کے لیے میں نئے کپڑے لوں گی نا. دیکھو کتنی زبردست اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ انسان تھا. اس نے کہا کہ بیٹی، نئے کپڑے زندہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، تیرے باپ کے لیے یہ پرانی پھٹی چادریں کافی ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی مثال قائم کر کے گئے ہیں. میں احمدی نام یادی خلیفے بنے پھرتے ہیں، اس کو کہتا ہوں کہ یہ تھا وہ طرز عمل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ غلاموں کا. کیا آپ دکھاؤ مجھے، اگر آپ ایسا ہی کرنا شروع کر دیں تو ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. کوئی احمدی آپ لوگوں پر اعتراض نہیں پھر کرے گا، لیکن آپ کی شان و شوکت، آپ کا دبدبا، آپ کے تماشے جو کرتے پھر رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں 15 بندوں چھتریاں پڑی ہوئی ہیں اوپر، 5 بندے آگے 5 پیچھے موٹر سائیکل چل رہے ہیں. دیکھو یہ کہ رویے کو خدا کے بندوں کے رویے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں. میں مسعود سے بھی کہوں گا، باقی جو تو گزر گئے، میں ان سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں، خدا کے بندے لوگوں کے لیے فلاح پیدا کرتے ہیں، بھلائی پیدا کرتے ہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ چندوں کو کم کریں، گھٹا دیں ان کو. کیا ہے، ہر بندہ چندے دینے پر لگا ہوا ہے. ہر بندے کو چندے نہیں پورے تو اس بندے کے بیچارے کو اپنی زندگی اس نے کیا کرنا ہے، بچوں کو کیا کرنا ہے. تو یہ عام سی میں باتیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ. یہ ایک سوال کسی نے کیا ہے، کوئی مطلب کوئی آڈیو ہے، ویڈیو ہے. تو کیا صدقہ دیتے ہوئے سروں پہ گھوما
کہ دینا جائز ہے، کوئی ایسی بات نہیں، یہ ایسی رسمیں بنی ہوئی ہیں. تو بس اللہ کی راستے میں صدقہ دے دیا کرو، اور جہاں مناسب ہو، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے، تو اس کی جزا آپ کو ضرور ملے گی. تو یہ اوپر سروں کے گھمانا، یہ ساری ایسی ایکسٹرا چیزیں ہیں جو بنی ہوئی ہیں. اور پھر ایک دفعہ کوئی ایسی چیز بن جائے تو وہ لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ ایسے چلتا رہتا ہے. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے سروں پہ گھمانا. اللہ نہیں جانتا سب کچھ، صدقہ ایک بندہ دے رہا ہے، کس بات سے دے رہا ہے، اللہ کو سب علم ہے. تو بالکل صدقہ جو ہے مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے، تو دینا چاہیے. تو یہ گھمانے کی کوئی باتوں کی حقیقت نہیں ہے میرے علم میں یہ سمجھتا ہوں. تو ظہور صاحب، میں نے آپ کے میسج سن لیا. تو پھر آخر میں محترمہ اجالا صاحبہ اور تمام سامعین جو میرا پروگرام جنہوں نے سنا ہے ان سب سے، اور اس طرح جو ایڈمن ہیں، محترم چاند صاحب ہے، ظہور صاحب ہیں، اور وہ فاشا صاحب ہیں، سب کا میں دلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنے حالات کے متعلق کچھ بتاؤں اور لوگوں کے سوال سن کر ان کے جوابات بھی دوں. تو یہ سارا ہمارا کام ہو گیا ہے. تو اب میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. تو پھر میری طرف سے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. محترم جبا صاحب، جن خاتون نے آپ کے لیے وہ سوال بھیجا تھا ملائیشین ریفیوجیز کے بارے میں اور اسیروں کی دستکاری کے بارے میں، وہ آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میری طرف سے دلی شکریہ محترم عبدالغفار جمبا صاحب کو پہنچا دیں کہ انہوں نے بہت ڈیٹیل سے جواب دیا اور اتنا ٹائم لگایا اس جواب پہ. تو ان کا بہت بہت شکریہ.